بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو خیر کی کنجیاں اور شر کے تالے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو شر کی کنجیاں اور خیر کے تالے ہیں۔ چنانچہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ خیر کی کنجی اور شر کا تالا بنا دیں وہ بڑا خوش نصیب ہے، اور وہ شخص بڑا برباد ہے جسے اللہ نے شر کی کنجی اور خیر کا تالا بنا دے۔ ہم نے یہ حدیث مبارکہ پڑھ لی، اس میں کتنی حکمت افروز بات ارشاد فرمائی گئی جو ہر انسان کو اپنے کردار و گفتار کا محاسبہ کرنے پر آمادہ کرتی ہے، کیونکہ دنیا میں انسانوں کی طبیعت اور مزاج اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے ضرور متاثر ہوتا ہے۔ مثلا ملازم اپنے آفیسر سے، اولاد اپنے والدین سے، محب اپنے محبوب سے، شاگرد اپنے استاد سے، مرید اپنے مرشد سے، مقتدی اپنے امام سے، اور رعایا اپنے نگران اور حکمران سے۔ الغرض ہر چھوٹا اپنے بڑے سے ضرور متاثر ہوتا ہے اور اس کی نقالی کرتا ہے۔ چنانچہ اگر بڑے میں خیر کا پہلو ہے تو چھوٹا اسی خیر کو اپناتا ہے، اور اگر اس بڑے کا رجحان شر اور برائی کی طرف ہے تو اس چھوٹے میں اسی شر کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے۔ اس حدیث میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور صاف بتایا گیا ہے کہ تمام انسان خیر اور شر کے اعتبار سے دو قسم کے ہیں۔ وہ انسان جو خیر کو پھیلاتے ہیں اور شر کو مٹاتے ہیں، اور ان کے کردار و گفتار سے بھی خیر کے دروازے کھلتے اور شر کے دروازے بند ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ بڑے خوش نصیب اور سعادت مند ہیں۔ وہ انسان جو شر کو پھیلاتے اور خیر کو مٹاتے ہیں، اور ان کے کردار و گفتار سے بھی شر کے دروازے کھلتے اور خیر کے دروازے بند ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ بڑے نقصان، تباہی اور ہلاکت و بربادی میں ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک انسان کس طرح خیر کی کنجی اور شر کا تالا بن جائے تاکہ اس کا شمار خوش بختوں میں اور وہ ہلاکت سے بچ جائے۔ اس مقصد کے لیے اسے درج ذیل امور کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اپنے تمام اقوال اور افعال میں اخلاص پیدا کرے، کیونکہ اخلاص ہر خیر اور ہر فضیلت کی جڑ اور سرچشمہ ہے۔ اس کے بغیر تمام نیک اعمال بیکار اور رائے گاں، بلکہ بہت دفعہ وبال کا باعث ہوتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم نیت کی درستی اور اس کی حقیقت اچھی طرح سیکھ لو، کیونکہ یہ عمل سے زیادہ طاقتور ہے، اور یہ اچھی نیت بسا اوقات انسان کو اتنی بلندی اور رفعت تک پہنچا دیتی ہے جہاں تک عمل نہیں پہنچ سکتا۔ اس سعادت کے حصول کے لیے خود کو محتاج سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے خوب عاجزی و انکساری کے ساتھ دعائیں کریں، کیونکہ دعا بہت سی خیروں کو لاتی اور بہت سی ہلاکتوں کو دور کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو کبھی خالی نہیں لوٹاتے جو اللہ سے مانگتا رہتا ہو، اور نہ ہی ایسا مومن بندہ کبھی نامراد رہتا ہے جو اللہ ہی کو پکارتا ہو۔ دیکھیے، اللہ کے رسول ہمیں ہر مرتبہ جب بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں مسجد حاضر ہوں یہ دعا سکھلائی ہے، کہیں یعنی اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو اور اسے حقیر سمجھتے ہو۔ تمہیں معلوم نہیں کہ دعا نے کیا کام انجام دیا۔ رات کی دعاؤں کے تیر غلطی نہیں کرتے، لیکن ان کا ایک وقت ہے اور اس وقت کا گزرنا ضروری ہے۔ میرا رب جب تک چاہے ان کو روکے رکھتا ہے، اور جب فیصلہ کر دیتا ہے تو ان تیروں کو نشانے پر بھیج دیتا ہے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ انسان شرعی علم کی تحصیل میں ہر دم کوشاں رہے، کیونکہ یہی علم انسان کو خیر اور شر کی تمیز کراتا ہے، اور اسی علم سے انسان کے لیے فضائل و کمالات کا حصول اور رذائل و بری خصلتوں سے چھٹکارا ملتا ہے۔ علوم شریعہ سے ہی حق اور باطل کی پہچان ہوتی ہے، سنت اور بدعت میں تمیز پیدا ہوتی ہے، اور ہدایت اور ضلالت کا فرق پتہ چلتا ہے۔ اگر علم شرعی نہ ہوگا تو نامعلوم کتنی گمراہیوں، بدعات اور رسوم اور سرگردانی کی وادیوں میں بھٹکتا رہے گا، اور اسے اپنی اس گمراہی اور ہلاکت کی خبر تک نہ ہوگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے عہد شباب میں علم حاصل نہیں کیا تو اس کے مر جانے کی وجہ سے اس پر 4 تکبیریں کہہ دو، یعنی علم سے محرومی کی وجہ سے وہ مردے کے مانند ہے۔ اللہ کی قسم، نوجوان مرد کی شخصیت علم اور تقوی کی وجہ سے ہے۔ یہ دونوں نہ ہوں
تو اس کی شخصیت غیر معتبر ہے۔ عبادات کی ادائیگی پر خاص توجہ دی جائے اور پورے شوق و رغبت کے ساتھ فرائض کو ادا کرے۔ نماز کا سب سے زیادہ اہتمام کرے، کیونکہ یہ عمل خود انسان کو بھی برائیوں اور منکرات سے روکتا ہے، اور جب کوئی بڑا خود ان عبادات کی ادائیگی پر مداوت اختیار کرے گا تو اس کے ماتحت افراد، خواہ شاگرد ہوں یا مریدین یا ملازم وغیرہ، وہ بھی ان عبادات کی طرف بآسانی مائل ہو سکیں گے۔ انسان خود کو اعلیٰ اقتدار اور حسن اخلاق سے آراستہ کرے اور رذیل اخلاق و گھٹیا صفات سے خود کو دور رکھے، کیونکہ خوش اخلاق انسان اگر کوئی نیکی کی بات نہ بھی کرے تو اس کے اس اعلیٰ کردار سے ہی خیر کے بہت سے چشمے پھوٹتے ہیں، اور اسی طرح اگر کوئی بد اخلاق انسان کچھ نہ بھی بولے تو اس کی بد اخلاقی ہر جگہ شر پھیلاتی پھرتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نفس کی حفاظت کرو اور اس کو محاسن کے اپنانے پر ابھارو، زندگی پرامن گزارو گے اور اچھائی کے ساتھ ذکر کیے جاؤ گے، لوگوں سے کشادہ پیشانی سے پیش آؤ، زمانہ تم سے منہ موڑے یا دوست بے وفائی کرے، یعنی تم ہر حال میں اپنا اخلاقی معیار اونچا رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میری مجلس میں مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق تم میں سب سے اچھے ہوں گے۔ اچھے اور نیک لوگوں کی صحبت اور رفاقت بھی ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان میں خیر کے جذبات بڑھتے اور برائی کے خیالات دور ہوتے ہیں، کیونکہ نیک لوگوں کی مجالس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور ان کو رحمت الہی ڈھانپے رکھتی ہے، جبکہ برے اور شریر لوگوں کے ہم نشین شیطان ہوتے ہیں اور وہاں اللہ کی ناراضی اور غضب کے اثرات ہوتے ہیں جو انسان کے باطن میں سیاہی اور نیک اعمال سے بے رغبتی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہترین دوست کے آداب یوں بیان کرتے ہیں، ہر اس دوست کو میں چاہتا ہوں جو میری حمایت کرے اور میری لغزشوں سے چشم پوشی کرے، یعنی میری لغزشوں کو اچھالتا نہ پھرے، میری منشا کے کاموں میں میری تائید کرے، میری زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی میرے حقوق کا پاس و لحاظ رکھے۔ پس کوئی ہے میرے لیے اس وصف کا حامل، کاش میں اسے پالوں تو اپنی نیکیوں میں برابر کا حصہ دار بنا لوں۔ اور برے دوست سے بچنے کے بارے میں فرماتے ہیں، جب نیک دوست میسر نہ ہو تو برے دوست کی ہم نشینی کی بجائے مجھے تنہا رہنا پسند ہے۔ اطمینان کے ساتھ اکیلے عبادت کے لیے بیٹھنا میری آنکھوں کے لیے زیادہ سکون بخش ہے اس برے ہم مجلس سے جس سے میں پرہیز کرتا ہوں۔ لوگوں کے ساتھ میل جول اور دیگر معاشرتی معاملات میں خیر خواہی والا برتاؤ کریں اور جہاں تک ممکن ہو انہیں نیکی کی طرف راغب کریں اور برائی سے ان کو دور کریں۔ یہ ایمان والوں کی خاص صفت اور نمایاں شعار ہے جو انہیں منافقین سے جدا کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اپنی آخرت اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کو یاد رکھیں، جہاں اچھے اعمال کا اچھا بدلہ اور برے اعمال کی سزا کو فیصلہ پورے عدل و انصاف اور بغیر کسی زیادتی کے کیا جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس شخص نے ذرا برابر نیکی کی وہ اسے قیامت کے دن دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر برائی کی اسے بھی دیکھ لے گا۔ اس سعادت کے حصول کے لیے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ انسان خیر کے اسباب خواہ تحریر کی شکل میں ہوں یا تقریر وغیرہ کی شکل میں انہیں اپنے پاس زیادہ سے زیادہ جمع کرتا رہے، اور جہاں بھی موقع ملے انہیں فی سبیل اللہ موقع کی مناسبت سے تقسیم کر دے۔ مثلا دینی رسائل، دینی اخبارات، دینی پوسٹرز اور مستند دینی شرعی معلومات پر مشتمل CDs یا کیسٹس وغیرہ اپنے دوستوں کو فراہم کرے، اور اسی طرح عام اصلاحی لٹریچر عوامی مقامات پر احسن انداز سے تقسیم کرے، یا اسی طرح کی کوئی بھی مناسب اور اصلاحی تدابیر بروئے کار لا کر خیر کو زیادہ سے زیادہ پھیلا سکتا ہے۔ مثلا اگر اچھا لکھنے کی صلاحیت ہے
تو نفس پر جبر کر کے اچھی اور دینی تحریرات لکھ کر مختلف جرائد و رسائل وغیرہ کو بھیج دے، اور اگر احسن بیان کی نعمت سے نوازا گیا ہے تو اس نعمت کے دعوت الخیر کے لیے خوب استعمال کرے، اور اس دعوت الخیر کی راہ میں جو مشکلات اور مصائب پیش آئیں ان پر اجر کی امید رکھ کر صبر کرے، تو اس کا یہ عمل اس کے لیے بھی نفع بخش ہوگا، اور اس عمل کا نیک رنگ زمین پر بھی ضرور نمایاں ہوگا انشاءاللہ۔ ان تمام کاموں کی جڑ یہ ہے کہ انسان کے دل میں خیر کی رغبت اور لوگوں کو نفع رسانی کے جذبے سے اس کا دل معمور ہو۔ چنانچہ جب دل میں رغبت موجود ہو، نیت اچھی ہو اور عزم مضبوط ہو، اور انسان کو اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ ہو، تو وہ جس خیر کے کام کی طرف توجہ کرے گا اس میں برکت ہوگی، اور ایسا انسان اندھیروں میں ہدایت کا چراغ بن کر نمودار ہوگا۔ اس کی محنت اور دعوت سے خیر پھیلے گی اور شر کے دروازے بند ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم یہ یقین رکھیں کہ ہر کام کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اس پر خیر اور بھلائی کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور اللہ ہی بہتر طور پر دلوں کو خیر کے لیے کھولنے والے ہیں۔